رمضان المبارک کا آج بابرکت دن 16واں دن شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ صیام کے بقیہ روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع آداب طعام ہے۔ کھانے کے آداب کیا ہیں، کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا طویل موضوع ہے۔ اس کا پہلا حصہ سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 168، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس دارِ مقدس کتاب کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس چیز میں سے، فی الارض جو کہ زمین کے اندر ہے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگو، زمین کی میں سے جو پاکیزہ حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ، حرام کبھی بھی نہ کھاؤ، حرام نہ کماؤ اور نہ ہی آگے اولاد کو کھلاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایک ہوتا ہے چیز بذات خود حرام ہوتی ہے، وہ بھی منع کر دیا گیا۔ ایک چیز تو حلال ہے لیکن حرام ذرائع سے اس کو حاصل کیا گیا تو تب بھی وہ حرام ہے۔ نفس نفیس تو وہ چیز حلال تھی لیکن کمانے کے ذرائع حرام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلال طیب پاکیزہ ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 172 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اسی رزق حلال کا ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من سے طیبات، فرمایا کہ طیبات ہی پاکیزہ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں رب کے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا لاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ، ناشکری نہ کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ حضرات گرامی، اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حلال کھانے، حلال کمانے اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں حلال خرچ کرنے ہی کو رب پسند فرماتا ہے۔ کھانے کے آداب میں سے جو پہلا ادب ہے وہ ہے کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کی راوی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث طیبہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام 6 صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ایک عرابی آیا، اس نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا، اللہ کا نام نہیں لیا، اور 2 لقموں کے اندر ہی اس نے سارا کھانا چٹ کر دیا، صاف کر دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اما انہ سما لکا کفاکم، اگر یہ اللہ کا نام لے لیتا تو کھانا سب کو کفایت کر جاتا۔ کفاکم، یہ سب کے لیے کھانا کافی ہو جاتا۔ اس نے کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ شریف نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے یہ کھانے کے اندر سے برکت اٹھ گئی۔ تو پتہ چلا کہ کھانے والوں میں سے اگر ایک بندہ بھی اس کھانے پہ بسم اللہ شریف نہ پڑھے تو اس کھانے میں سے برکت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی جہاں بھی بیٹھیں اللہ کا نام لے کر جب کھائیں تو کھانا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، رب کے بابرکت نام سے کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، جو بھی دنیا کے اندر جائز اچھا کام کریں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کریں تو اس چیز کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ جو کہ طبرانی شریف کے اندر موجود ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ شیطان اس کے گھر میں کھانا نہ پا سکے،
اور نہ ہی اس کے گھر میں دوپہر کو اس کے ساتھ شریک ہو سکے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور نہ ہی رات کو اس کے گھر میں وہ بسر کر سکے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے اور کھانے پر اللہ کا نام لے لیا کرے، یعنی کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے، تو شیطان وہ گھر میں داخلہ بھی اس کا رک جاتا ہے، اور اس گھر کے اندر جو ہے شیطان کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو آج جس گھر کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہاں اپنا شیطان ڈیرا لا لیتا ہے، رات کو اسے کیا مل جاتا ہے، اور پھر گھر سے بے برکتی آ جاتی ہے۔ زندگی کا معمول بنا لیں، جب بھی گھر میں جائیں تو گھر والوں کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کھانا جب بھی کھائیں اور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کریں، اس کھانے کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے۔ حضرات گرامی، میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حدیث طیبہ کے راوی ہیں، اور یہ حدیث طیبہ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو جو ہے وہ سلام کہتا ہے، تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارا قیام نہیں ہے، اور جب وہ کھانے پہ بیٹھے تو اللہ کا نام لے لے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارا اس گھر کے اندر طعام اور کھانا بھی نہیں ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام بھی نہ لے اور کھانے پر بھی بسم اللہ شریف نہ پڑھے، تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، کہ تم کو یہاں پر رات کا قیام بھی مل گیا اور کھانا بھی تمہیں مل گیا ہے۔ حضرات گرامی، جس گھر میں شیطان ڈیرے لگا لے اور جس کھانے پہ شیطان بیٹھ جائے تو مجھے بتایا اس گھر سے بے برکتیاں ہوتی ہیں اور کھانا بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ گھر میں چاہتے ہو، اکثر گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، باپ بیٹے کے ساتھ الجھا ہوتا ہے، بیوی اپنے خامد سے نالاں ہوتی ہے، اور اکثر لوگ شکایات کرتے ہیں ہمارے گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا نہیں پڑھی جاتی، کھانے پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بے برکتی آ جاتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمانے علی شان سماعت فرما لیں۔ یہ حدیث طیبہ جو ہے یہ امام حاکم علیہ الرحمہ نے طبرانی شریف کے اندر حدیث طیبہ کو نقل کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے اور اس نے اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھا رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام بھی اسے دیکھ رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے جب آخری اس کا لقمہ رہ گیا تو اس نے آخری لقمے سے پہلے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھ لیا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ جب دیکھا، اس نے پڑھ لیا، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فما بقی فی بطنہ الا کاہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے فوراً قے کر دی اور اس کے پیٹ کے اندر کچھ بھی نہ رہا، یعنی جب اس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا، شیطان بھی اس کے ساتھ کھا رہا تھا، اور جو اس نے آخری لقمہ کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لی، اللہ کا نام لے لیا، شیطان نے سارا کھانا جو الٹ دیا، قے کر دی۔ اور حضرات گرامی، پتہ چلا کہ جب بھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی بھول جائے، درمیان میں یاد آ جائے یا آخری نوالا لینے سے پہلے یاد آئے تو پھر پڑھ لیا کریں بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ایک حدیث میں یوں بھی الفاظ ہیں کہ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، دونوں جس طرح چاہیں، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے آخر میں بسم اللہ شریف موجود ہے اور وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا اس جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر
اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے۔ لفظ اللہ جلالت والا رب کا ذاتی نام ہے، رحمان اور رحیم اس کے صفاتی نام ہیں۔ جب بھی کوئی کھانے والی چیز ہو دائیں ہاتھ سے کھائیں، اللہ کا نام لے کر کھائیں، اس میں جو ہے وہ برکت آ جاتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک عرابی دوڑتا دوڑتا آیا اور اس نے جلدی جلدی کھانے کے اندر ہاتھ ڈالا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نے بھی فرمایا گویا شیطان اسے پیچھے سے دھکیل رہا تھا کہ تم جلدی جلدی جاؤ، شامل ہو جاؤ اللہ کا نام لیے بغیر اور اس کھانے کے اندر تاکہ بے برکتی پیدا ہو جائے۔ آقا علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آئی اور عورت تھی، وہ بھی جلدی جلدی آئی اور اس نے بھی، لونڈی نے بھی اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا، میرے آقا علیہ السلام اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ سرکار نے فرمایا شیطان اپنے کھانے کو حلال کرنا چاہتا تھا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اب بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے تو کھانے کے اندر برکت ہوگی۔ دعا کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔